تصور کرے کہ کوئی شخص ایک بہت بڑی اور سنگین دھوکہ دہی کے بالکل بیچ میں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تو اس کا فطری رد عمل کیا ہوگا؟ ویسے عام طور پر تو وہ پسینہ چھوٹ جانا یا ہکلا کر معافی مانگنا. ہاں، یا شاید صدمے سے بالکل فریز ہو جانا. لیکن سوچیں، اگر وہ شخص ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنے دفاع کے بجائے الٹا اسی شخص کو قید میں ڈالنے کا مطالبہ کر دے جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا تھا. یہ تو بالکل ہی گیم پلٹنے والی بات ہو گئی. بالکل. اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کسی روایتی کرائم سین کی بات نہیں کر رہے جہاں پیلے رنگ کی ٹیپ لگی ہو یا لیب میں فنگر پرنٹس چیک ہو رہے ہوں. صحیح. ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر جا رہے ہیں جو صدیوں پرانا ہے، مگر اس میں چھپی نفسیات یا کرائسس مینجمنٹ اور شواہد کو پرکھنے کی منطق آج کے جدید ترین ماہرین کو بھی حیران میں ڈال دیتی ہے. ہاں، اور یہ بہت دلچسپ تجزیہ ہونے والا ہے. ہم سورہ یوسف کی آیات 25 سے 29 کا ایک گہرا تجزیہ کر رہے ہیں، جسے ایک طرح سے پھٹی ہوئی قمیض کا مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے. بالکل، پھٹی ہوئی قمیض کا مقدمہ. اور ویسے ہمارا مقصد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر موجود ان انسانی رویوں اور طاقت کے کھیل کو سمجھنا ہے جو آج کے دور میں بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں. اس واقعے کی سب سے خاص بات ہی یہی ہے کہ جب ہم ان 5 آیات کا مکمل غیر جانبدارانہ زاویے سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں رہتا. ہاں، بلکہ ایک بلو پرنٹ بن جاتا ہے. بالکل. یہ دراصل انسانی دماغ کے ان پوشیدہ میکینزمز کا بلو پرنٹ بن جاتا ہے جو انتہائی دباؤ کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں. مطلب جب انسان کی سروائیول داؤں پر لگی ہو. صحیح کہا. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ انسان منطقی طور پر سوچ کر فیصلے کرتا ہے، لیکن جب بقا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سماجی بقا ہو یا جسمانی، تو دماغ کا وہ حصہ جسے ہم امیگڈالا کہتے ہیں وہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے. تو اس کیس میں بھی ایسی ہی کوئی اعمالی مثال ملتی ہے ہمیں؟ ہاں، ان آیات میں ہمیں جذبات کی شدت، کڑی منطق اور پھر اشرافیہ کے اس سرد مہر رویے کا تصادم ملتا ہے جو سچائی پر اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے. اچھا، تو اس تصادم کے بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آیات 25 کا جو منظر ہے وہ کسی تھرلر فلم کے کلائمیکس سے کم نہیں ہے. بالکل، دونوں دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہاں، 2 افراد ہیں، یوسف اور عزیز کی بیوی، اور اس شدید کشمکش میں خاتون پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچتی ہیں جو پھٹ جاتی ہے. اور عربی متن میں اسے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ قمیض پیچھے سے پھاڑ دی گئی. صحیح. اور اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے اور سامنے خاتون کا شوہر کھڑا ہے. اب یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں خاتون کے لیے سب کچھ ختم ہو سکتا تھا. اس کا سٹیٹس اور اس کی شادی. بالکل. لیکن وہ فریز نہیں ہوتی. وہ فوراً کہتی ہے کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے. یہ ریاکشن واقعی حیران کن ہے نا؟ یہ صرف ایک الزام نہیں ہے، بلکہ اس نے تو چند سیکنڈز میں مکمل عدالتی فیصلہ ہی سنا دیا. یہ بحرانی صورتحال میں انسانی نفسیات کا ایک انتہائی پیچیدہ اور مؤثر ہتھ کنڈا ہے. اسے ہم ڈیفلیکشن یا جرحانہ رخ موڑنا کہتے ہیں. ڈیفلیکشن. ہاں، اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی شامل ہے جسے کوگنیٹو اوور لوڈ کہا جاتا ہے. اچھا، یہ کوگنیٹو اوور لوڈ کیسے کام کر رہا ہے یہاں؟ بیکہ جب شوہر دروازے پر آتا ہے تو اس کا دماغ اس ان ایکسپیکٹڈ منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. ہاں، کوئی بھی اچانک ایسی سچویشن دیکھے گا تو تھوڑا بلینک تو ہوگا. بالکل. خاتون جانتی ہے کہ اگر اس نے شوہر کو یہ سوچنے کا موقع دیا تو وہ بازی ہار جائے گی. اس لیے وہ فوراً ایک ایسا سوال داغ دیتی ہے جو شوہر کے دماغ کو واقعہ سمجھنے کے بجائے سزا تجویز کرنے کے فیز میں ڈھکیل دیتا ہے. اوہ واو! یعنی دفاع کے بجائے سیدھا حملہ. صحیح. وہ ڈیفینسو پوزیشن کی جگہ اٹیکر بن جاتی ہے تاکہ شوہر کے ذہن میں یہ تصور بن جائے کہ اتنی بڑی سزا کا مطالبہ کرنے والی یقیناً خود مظلوم ہوگی. یہ تو واقعی ذہن کو الجھا دینے والی اسٹریٹجی ہے. ایک طرح سے وہ پریمپٹیو اسٹرائک کر رہی ہے. بالکل، پریمپٹیو اسٹرائک. اور وہ شوہر کے اس کنفیوژن والے لمحے کا فائدہ اٹھا کر
پورے نیریٹو کو اپنے کنٹرول میں لے رہی ہیں. وہ جانتی ہے کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے اور اس کا ایک سٹیٹس ہے. ہاں، اور اس سٹیٹس کا دباؤ اس کی بات کو مضبوط کرتا ہے. لیکن دیکھیں، جب اتنا طاقتور شخص اتنی اگریشن کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہو تو عام انسان کا ڈیفense سسٹم تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، عام طور پر ملزم گھبراہٹ میں قسمیں کھانے لگتا ہے یا رونے لگتا ہے. صحیح. لیکن یوسف کا جو رد عمل آیات 26 میں ہے وہ اس پورے جذباتی طوفان میں ایک دم ٹھہراؤ لے آتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں جذبات اور ایگریشن کے مقابلے میں خالص حقیقت پسندی اپنا کام دکھاتی ہے. یوسف کوئی لمبی تقریر نہیں کرتے، نہ ہی وہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں. بالکل نہیں. وہ صرف ایک مختصر اور ٹھوس حقیقت بیان کرتے ہیں کہ اس نے خود مجھے لبھانے کی کوشش کی. بس اتنی سی بات. ہاں، کیونکہ جب الزام لگانے والا جذبات اور طاقت سے کہانی کو ہائی جیک کر رہا ہو تو لمبا دفاع ملزم کو مزید کمزور کرتا ہے. اچھا، یعنی جذباتی ہونے کے بجائے بالکل پوائنٹ کی بات کرنا بہتر ہے. صحیح. اس کا بہترین توڑ یہی ہے کہ آپ غیر جذباتی ہو کر صرف حقیقت سامنے رکھ دیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا مسئلہ؟ اب دو بالکل متضاد بیان سامنے آ چکے ہیں. ایک طرف طاقتور خاتون کا جذباتی الزام اور دوسری طرف ایک بے اختیار شخص کا سادہ سا دفاع. اور طاقت کا پلڑا تو ڈیفینیٹلی خاتون کی طرف جھکا ہوا ہے. بالکل جھکا ہوا ہے. تو اگر یہ معاملہ صرف ان دونوں کے بیان تک رہتا تو شاید فیصلہ خاتون کے حق میں ہی ہو جاتا، کیونکہ معاشرے میں اس کی پوزیشن بہت اسٹرانگ تھی. ہاں، عام طور پر ایسی سچویشنز میں طاقتور ہی جیتتا ہے. لیکن کہانی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جو کسی بھی آدھونک تفتیشی عمل کے لیے کمال کی مثال ہے. ایک گواہ سامنے آتا ہے اور یہ گواہ کوئی عام راہگیر نہیں ہے. نہیں، محترم واضح کرتا ہے کہ یہ گواہ اسی خاتون کے خاندان میں سے تھا. ہاں، اور اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا مجھے پتا ہے سچ کیا ہے. بالکل، اس نے کوئی ذاتی گواہی نہیں دی. اس نے دراصل ایک ایسی سائنٹیفک منطق پیش کی جو کمال تھی. اور یہ حصہ اس واقعے کی سب سے بڑی منطقی چھلانگ ہے. گواہ دراصل ڈیڈکٹیو ریزننگ کا استعمال کر رہا ہے. مطلب اس نے انسانی تعصب اور جذبات کو سائڈ پر کر دیا. صحیح کہا. اس نے ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کر ایک ایسا فورینزک معیار طے کیا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس نے ایک کنڈیشنل لاجک قائم کی. تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں. یعنی اس نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی اور مرد جھوٹا ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور مرد سچا ہے. واو، مجھے اس پر ضرور بات کرنی ہے، کیونکہ جب میں نے اس حصے پر غور کیا تو ایسا لگا جیسے کوئی پروگرامر ایک اف دین کا الگوریدم لکھ رہا ہو. ہاں، بالکل اف دین سٹیٹمنٹ. گواہ نے ایکچولی کیا کیا؟ اس نے صورتحال سے انسانی عنصر کو ہی نکال دیا. اس نے خاتون کے سٹیٹس، اس کی ایکٹنگ اور یوسف کی ویک پوزیشن کو تحقیق سے بالکل باہر کر دیا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، جذبات دھوکہ دے سکتے ہیں. ہاں، لیکن وہ فزیکل ایویڈنس جھوٹ نہیں بولے گا. سری. اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف اٹیک کرا تھا، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف بھاگ رہا تھا اور خاتون اسے پکڑنا چاہ رہی تھی. یہ ایک ایسی بے رحم منطق ہے جس میں ابہام کی گنجائش ہی نہیں. اور اس منطق کی طاقت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیش کس نے کی. یہ گواہ اسی خاتون کے خاندان کا تھا. یہ پوائنٹ بہت بڑا ہے نا؟ اگر یہ لاجک یوسف کی طرف سے آتی یا کوئی باہر کا شخص دیتا تو خاتون اور اس کا شوہر اسے باعث کہہ کر فوراً ریجیکٹ کر دیتے. وہ اسے ایک سازش قرار دے دیتے کہ دیکھو یہ ہمارے خلاف ہے. بالکل. لیکن جب آپ کے اپنے ہی قبیلے کا کوئی فرد ایک ایسا اصول واضح کر دے جو خالصتاً عقل پر مبنی ہو تو فرار کے سب راستے بند ہو جاتے ہیں. یعنی سچ ثابت کرنے کے لیے رونے دھونے کی نہیں بلکہ سائٹ پر موجود چھوٹے سے ثبوت کو صحیح لاجک میں فٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو اب الگوریدم بن چکا ہے، اصول طے ہو گیا، اب صرف رزلٹ دیکھنا باقی ہے. اور یہ ہمیں سیدھا اس فیصلے کی طرف لے جاتا ہے جو اس پورے واقعے کا سب سے تاریخ حصہ ہے. آیات 28. ہاں، آیت 28 اور 29 میں شوہر اس ثبوت کی طرف دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے.
مساوات حل ہو گئی اور نتیجہ کلیئر ہے کہ اس کی بیوی جھوٹی تھی اور جس پر اس نے اتنی ایگریشن سے الزام لگایا وہ سچا تھا۔ بالکل، لیکن اس مقام پر شوہر کا جو ری ایکشن ہے وہ دماغ گھمانے والا ہے۔ شوہر غصے میں کوئی طوفان کھڑا نہیں کرتا، بلکہ الٹا کہتا ہے کہ یہ تم عورتوں کی چال ہے اور تمہاری چال بہت بڑی ہے۔ یہ جملہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے۔ شوہر اس وقت جس ذہنی کشمکش میں ہے اسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈسوننس وہاں کیسے اپلائی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور پکڑے جانے پر ایک بے گناہ کی جان خطرے میں ڈال دی۔ ہاں، جو کہ بہت بڑا جرم تھا۔ اور دوسری طرف اس شوہر کا اپنا وقار، اس کی مردانگی اور سماجی سٹیٹس ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو سزا دے تو وہ دراصل اپنے ہی گھر میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہوگا۔ او اچھا، یعنی شرمندگی سے بچنے کی کوشش۔ بالکل۔ اس ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے وہ ایک نفسیاتی فرار کا راستہ چنتا ہے۔ وہ اس واقعے کو بیوی کے ذاتی فعل سے ہٹا کر ایک عمومی صنف پر ڈال دیتا ہے کہ یہ تو عورتوں کی فطرت ہے۔ یہاں مجھے آپ سے تھوڑا اختلاف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میں اسے صرف انا کے دفاع تک محدود نہیں سمجھتی۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ عورتوں کی عمومی چالاکی ہے تو وہ ایکچولی اس جرم کی سنگینی کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے۔ ڈاؤن پلے کر رہا ہے؟ کیسے؟ یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے۔ میری نظر میں یہ صرف نفسیاتی دفاع نہیں ہے، بلکہ یہ طاقتور طبقات کا وہ خاموش گٹھ جوڑ ہے جہاں وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایسے بہانے بناتے ہیں۔ وہ ایک سچا انسان کے خلاف سازش کو ایک عام سی عادت کہہ کر دبا رہا ہے۔ آپ اسے کمپلسٹی کہہ رہی ہیں؟ ہاں بالکل، ظلم میں شراکت داری، یہ انا کی تسلی نہیں ہے بلکہ یہ کمپلسٹی ہے۔ ویسے آپ کا یہ نقطۂ نظر واقعی بہت مضبوط ہے اور آیت 29 اس کی پوری تائید کرتی ہے۔ بالکل، اس آیت میں تو فیصلہ سامنے آتا ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم شوہر کا حتمی فیصلہ دیکھتے ہیں تو یہ ایلیٹ کلاس کی اپنے مفادات کو بچانے کی اسٹریٹجی بالکل بے نقاب ہو جاتی ہے۔ شوہر یوسف سے کیا کہتا ہے؟ شوہر کہتا ہے، یوسف، اس معاملے کو نظر انداز کر دو۔ بس اتنا؟ نظر انداز کر دو؟ ہاں، اور پھر بیوی سے کہتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لو کیونکہ تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ بس بات ختم۔ اف، یہ سن کر تو انسان ہل جاتا ہے۔ ذرا تضاد دیکھیے اس میں۔ جب خاتون الزام لگا رہی تھی بنا کسی ثبوت کے، تو اس نے فوراً قید اور عذاب کا مطالبہ کیا تھا۔ بالکل جارحانہ مطالبہ۔ اور جب سچائی ثبوت کے ساتھ سامنے آ گئی تو سزا کیا ملی؟ صرف ایک زبانی ڈانٹ کے معافی مانگ لو۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ وہ ہے جو یوسف کے ساتھ ہوا۔ ہاں، جس انسان پر اتنا گھنونا الزام لگا، جس کی آزادی خطرے میں آ گئی اور جو ہر منطق پر سچا ثابت ہوا، اسے ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ چپ رہو۔ یہ چپ رہنے کا حکم ہی اصل کور اپ ہے۔ کیا سچ ثابت ہونا انصاف کی ضمانت نہیں ہوتا؟ برقرار رکھنے کے لیے تھا۔ یعنی سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے جیسے پہلے تھا۔ ہاں، وہ شوہر مصر کے سب سے اعلیٰ طبقے سے تھا۔ اس کے نزدیک گھر کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا، جتنا بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر بات باہر گئی تو خاندانی ساخت تباہ ہو جائے گی۔ اور یوسف کیونکہ سماجی طور پر کمزور تھے تو انہیں دبانا آسان تھا۔ بالکل، یوسف کی اپنی کوئی پولیٹیکل یا خاندانی بیکنگ نہیں تھی، اس لیے شوہر نے بہت آسانی سے سارا اخلاقی بوجھ انہی پر ڈال دیا، مجرم کو بچا لیا اور مظلوم کو خاموش کر دیا۔ یہ تو کسی بھی کرپشن یا ابیوز آف پاور کیس کا کلاسک پیٹرن لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ تاریخ کی سب سے قدیم مثالوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ واقعی ایک قصے سے کہیں زیادہ گہرا نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ بحرانی حالات میں طاقتور لوگ کیسے حقیقت مسخ کرتے ہیں۔ ہاں، اور پھر منطق کیسے اس جھوٹ کا پردہ چاک کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب سچ ننگا ہو کر سامنے آتا ہے تو ایلیٹ طبقہ کیسے اس سچ کو اپنے سٹیٹس کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کارپوریٹ سکینڈلز ہوں یا اداروں کی زیادتیاں، بالکل یہی پیٹرن ہے۔ ملزم کا اٹیک، شواہد دبانا
اور آخر میں وکٹم کو ہی سسٹم کی بدنامی کا تانا دے کر چھپ کرا دینا۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ اور ویسے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ایسا سوال آ رہا ہے جو اس پورے جائزے کے بعد شاید ہر انسان کو بے چین کر دے۔ ضرور شیئر کریں۔ ہم نے منطق اور تفتیش کو تو سمجھ لیا، لیکن ذرا اس بوجھ کا تصور کریں جو ایک بے گناہ انسان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یوسف پر جو بوجھ ڈالا گیا۔ بالکل، یوسف نے ہر ثبوت پیش کیا، وہ سرخرو ہوئے لیکن پھر بھی انہیں گونگا کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے اور وہ سامنے آئے تو انصاف ضرور ملتا ہے۔ پر کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ یہی میرا سوال ہے سننے والوں سے۔ کیا سچ کا ثابت ہو جانا ہی کافی ہوتا ہے، یا ہماری تاریخ اور ہمارے ارد گرد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ سچ کو قبول کرنے کے لیے جس اخلاقی جرات کی ضرورت ہوتی ہے وہ سچائی سے بھی زیادہ نایاب ہے؟ واو، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، جب سچ اور سماجی ساخت آپس میں ٹکراتے ہیں تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ سچ کو صرف اس لیے دبا دیا جاتا ہے کہ کسی طاقتور کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ سچ میں ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں آج کے نظام اور اپنے رویوں پر ایک بہت بڑا تنقیدی سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ فورینسک لیب اور اف دین کی منطق ہمیں سچ تو دکھا سکتی ہے، لیکن اس سچ پر انصاف کرنا ایک بالکل الگ آزمائش ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج کے اس بے حد دلچسپ اور گہرے جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ہم سننے والوں کو یہیں اس سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارا معاشرہ سچ کو صرف اس وقت قبول کرتا ہے جب اس میں خود اس کا اپنا کوئی نقصان نہ ہو؟